جنت غیب، جہنم غیب، کوثر غیب، تسنیم غیب، سلسبیل غیب. حد یہ ہے کہ ابلیس وہ بھی غیب، ابلیس وہ بھی غیب. تو ابلیس کے ہونے سے کسی نے انکار نہیں کیا. بڑی محبت ہے ابلیس سے. بھائی رکے رہو. تو یہ سارے غیب مانتے ہیں نا، یہ سارے غیب سب مسلمان مانتے ہیں، سارے مسلمان مانتے ہیں. اچھا جب سارے مسلمان مانتے ہیں تو سارے مسلمان متقی ہیں. متقی کی تعریف، متقی وہ جو غیب پہ مان رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور قرآن نے کہا ازلفت الجنت للمتقین، جنت بنائی ہے متقین کے لیے. تو دے دے سارے مسلمانوں کو. بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. بڑا عجیب و غریب سوال ہے جو تمہارے سامنے نہیں. تم تو میرے مانوس سننے والے ہو، تمہارے وسیلے سے اپنے نامانوس سننے والوں سے سوال کر رہا ہوں کہ بھائی سارے متقی توجہ رہے غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. اس میں کوئی اختلاف ہے؟ جنت کو سب مانتے ہیں، غیب میں ہے. جہنم کو سب مانتے ہیں، غیب میں ہے. خدا کو سب مانتے ہیں، غیب میں ہے. نبوت کو سب مانتے ہیں، غیب میں ہے. ٹھیک ہے نا. اور ازلفت الجنت للمتقین، ہم نے جنت بنائی ہے متقین کے لیے. تو سب کو دے دے. یہ شرط کیوں ہے کہ 73 میں سے ایک کو دوں گا؟ بھائی سب کو دے دے. یہ شرط کیوں لگائی کہ 73 میں سے ایک کو دوں گا؟ تو ہے کوئی ایک ایسا غیب کہ اسے مانے بغیر جنت نہیں ملے گی؟ بھائی سنتے جاؤ. اب ظاہر ہے سلسلہ فکر کو آگے تو بڑھ رہا ہے. تو اب کوئی غیب ہے؟ کہنے لگے غیب اتنی لمبی عمر. بھائی کمال ہو گیا، اتنی لمبی عمر. یعنی اس کی لمبی عمر پر تعجب ہے. عیسیٰ جو اس سے زیادہ لمبی عمر والے ہیں کسی کو تعجب نہیں. اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پہ تمہیں لے آیا ہوں. کبھی میں نے ایک جملہ کہا تھا کبھی، اور اب اتفاق ایجنڈے میں نہیں تھا، اتفاق سے آ گیا ہے تو وہ جملہ سنتے جاؤ. یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں نا داہنے بائیں، انہیں متوجہ کر رہا ہوں. واللہ خلقکم، سورہ نحل 16واں سورہ. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. کہنے لگے، میں سننا، کہنے لگے کہ اگر آ بھی گیا اتنی لمبی عمر والا، بھویں لٹکی ہوئی، ہاتھوں میں راشا، کان کو سنائی نہیں دیتا، زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ بول سکے، تو کیا خاک ہدایت کرے گا؟ تو میں نے اس دن تو یہ کہا تھا ہاتھ جوڑ کے کہ پھر عیسیٰ کے متعلق جناب کا فتویٰ کیا ہے؟ آنے والے تو وہ بھی ہیں، پھر ان کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ تو میں آج فتویٰ نہیں پوچھوں گا، تمہارے سوال کا جواب قرآن سے دوں گا. واللہ خلقکم، میں سننا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ تمہیں موت دے گا. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور سنو اللہ تم میں سے بہت سو کو پلٹا دے گا بڑھاپے کی طرف. ارذل العمر، عمر کا بدترین حصہ. کہنے لگے بڑھاپا تو عمر کا بدترین حصہ ہے، بوڑھا کسی کام کا نہیں ہوتا. تو میاں یہ تم کس سے کہہ رہے ہو؟ اگر بڑھاپا برا ہے تو صرف اس زمانے کا بڑھاپا تو برا نہیں ہوگا نا، ہر زمانے کا بوڑھا برا ہوگا. بڑھاپا عزت ہے، بڑھاپا ہیبت ہے، بڑھاپا وقار ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپا مانگا ہے. جاؤ دیکھو بہار نواز کی روایت کو. اچھا پھر تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، اب میں بڑھاپے پہ بات نہیں کروں گا، لیکن آیت نے یہ کہا کہ اللہ تمہیں خلق کرتا ہے، اللہ تمہیں موت دیتا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں پلٹا دیتا ہے بڑھاپے کی طرف. بھائی پلٹا دیتا ہے یا لے جاتا ہے؟ لے جاتا ہے، پلٹاتا تو نہیں ہے. تم اہل زبان ہو، ٹھیک ہے؟ جب تم اہل زبان ہو تو تم سے ایک سوال کر رہا ہوں. یہ جو امام بارگاہ ہے جامعۃ السبتین کی، اس میں تم آئے ہو یا پلٹ کے آئے ہو؟ آئے ہو نا، پلٹ کر گھر جاؤ گے تو پلٹا جاتا ہے اپنے مرکز کی طرف. اللہ کہتا ہے کہ ہم بڑھاپے میں پلٹا دیتے ہیں، لے نہیں جاتے. یعنی یہ کیا بات ہو گئی؟ بھائی بوڑھا تو ہوا ہے، پلٹ کے تو بوڑھا نہیں ہوا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم پلٹاتے ہیں بڑھاپے کی طرف. اب کوئی نہ کوئی راستہ تو ہے. اب دیکھنا کیسے پلٹاتا ہے. جب پیدا ہوا نا بچہ تو آنکھیں ہیں ٹک کے دیکھ نہیں سکتی، آنکھیں ہیں ٹک کے دیکھ نہیں سکتی، ہاتھ ہیں ان میں کوئی چیز تھمتی نہیں ہے، پاؤں ہے چل نہیں سکتے، زبان ہے
बोल नहीं सकती। बचपना समझ में आ गया? तो अब जैसा बचपना होगा पलट कर बुढ़ापे में वैसा ही हो जाएगा। जैसा जैसा बचपना होगा पलटकर बुढ़ापे में वही कैफियत आ जाएगी। भाई तवज्जो रहे। तो कुरान इस आयत में यह उसूल दे रहा था कि जैसा बचपना होगा वैसा बुढ़ापा होगा। अगर बचपना कमजोर है तो बुढ़ापा भी कमजोर होगा, और अगर बचपने में अजदर जीतना है तो बुढ़ापे में भी। देख रहे हो कि आले मोहम्मद की निगाहें कहां तक देखती हैं। तारीखों ने लिखा, और अब अपने बुजुर्ग दोस्त मेराज मोहम्मद खान साहब को भी एक रिवायत हदिया करता जाऊं। भाई ये रिवायत बिहारुल अनवार में थी, और अब जो अल्लामा मजलिसी का ताल्लुक मेरे मसलक से है, और अब जो रिवायत पढ़ने जा रहा हूं वो दुर्रुन नज़ीम में है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक मेरे मसलक से नहीं है। अब उन्होंने खुतबतुल बयान नकल किया, तवील तरीन खुतबा है अली की जिंदगी का। कहते हैं कि अली ने इसके बाद कोई खुतबा नहीं दिया और दुनिया से चले गए, शहीद हो गए। और यह खुतबा उन्होंने बसरे में दिया, नाम है खुतबतुल बयान। कभी डिटेल्स तो फिर अर्ज करूंगा। उस खुतबे में 101 मरतबा अली ने आना कहा है, मैं वो। अपनी तारीफ में 101 कलमे इरशाद फरमाए हैं आपने। अब वक्त नहीं है कि मैं उन कलमात को आपकी खिदमत में अर्ज करूं। और ये एक इमाम की मजबूरी समझते हो, जाहिल मजमे में अपना तारुफ कराना भी तो वाजिब है ना। इमाम पर वाजिब है कि वो अपना तारुफ कराए, ठीक है ना। इसलिए कि अल मिलल व नेहल अल्लामा अब्दुल करीम शहरिस्तानी, इनका ताल्लुक मेरे मसलक से नहीं। उन्होंने अल मिलल व नेहल में मेरे नबी की एक छोटी सी रवायत नकल की, मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया। जो मर जाए और अपने ज़माने के इमाम को न पहचानता हो वो जाहिलियत की मौत मर गया, मुसलमान नहीं मरा। मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया। जो मर जाए और अपने ज़माने के इमाम को न पहचाने वो मुसलमान नहीं मरा, काफिर मर गया। तो आज तुम्हारा इमाम कौन है? अगर जानते हो तो मुसलमान मरोगे, और अगर दूसरों की तरह नहीं जानते तो तुम्हारे रसूल ने तुम्हारी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अच्छा, तो अब एक जुमला छोटा सा फुटनोट यहाँ अर्ज करूं और आगे बढ़ जाऊं। एक जुमला ये तुम्हारे ज़ौक़ समाअत की तस्कीन के लिए एक जुमला कह रहा हूं, बस ऑफ द रिकॉर्ड। मैंने अब्दुल करीम शहरिस्तानी का हवाला दिया है ना, इन बुजुर्ग का ताल्लुक मेरे मसलब से नहीं है। और कल मैं कह रहा था कि इस्लाम में जितने उलमा गुजरे हैं खुदा उन सब के दर्जात बुलंद करे, ठीक है ना। इसलिए कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो हम तक पहुंचा ही दिया है। शहरिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी अजीब व गरीब रिवायत तुम तक पहुंचाई, फिर तीसरी मरतबा पढ़ रहा हूं। मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया। जो अपने ज़माने के इमाम को न पहचाने वो जाहिलियत की मौत मर गया, ठीक है ना। तो मैं अगर अपने ज़माने के इमाम को नहीं पहचानता मैं जाहिलियत की मौत मर गया। तुम अगर अपने ज़माने के इमाम को नहीं पहचानते तुम जाहिलियत की मौत मर गए। अगर शहरिस्तानी जिन्होंने रवायत लिखी है अपने ज़माने के इमाम को नहीं पहचानते, अब कोई भी हो अगर वो अपने ज़माने के इमाम को नहीं पहचानता तो वो जाहिलियत की मौत मर गया। अब तुमसे एक सवाल है कि फेदक का मुकदमा लेके आने वाली बीवी, भाई तुम्हें तो इमाम मानती नहीं, उसके जमाने का इमाम है कौन? पहुंच गई बात पहुंच गई। तो अली ने 101 जुमले में अना कहा, मैं ये, और 101वें जुमले में कहा अना अबुल मेहदी अत्तासिअ मिन वुल्दिल हुसैन। मैं हूं, आखिरी जुमला है अली का आना वाला, कि मैं हूं मेहदी का बाप जो हुसैन की नस्ल में नवा होगा। बड़े बड़े सरदारान बसरा और बड़े बड़े हुक्काम हाथों को जोड़ के खड़े हो गए कि या अली, ये कौन है? कामेरी नस्ल से
اور آخر زمانے میں خروج کرے گا. کہا یا علی کیا ہوگا؟ ابھی وہ آخر زمانہ کب ہے؟ کہا بہت دور ہے، ابھی بہت دور ہے. کہا اب سے اس وقت تک کیا ہوگا؟ کہا بتلاتا ہوں، بیٹھ جاؤ. تاریخیں لکھتی ہیں اور خصوصیت کے ساتھ کرامات اولیاء یاد رکھنا. کرامات اولیاء. پیغمبر اکرم اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے. صحابہ کرام شمع رسالت کے پروانے میرے نبی کو گھیرے ہوئے بیٹھے تھے. گود میں حسن تھے. حسن. یہ واقعہ تمہارے سننے کا ہے. اتنے میں ایک انتہائی پرہیبت اور باوقار شخص دروازے مسجد سے اندر داخل ہوئے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ بڑا ہیبت والا شخص ہے، بڑا باروق. اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. کرامات اولیاء حوالہ یاد رکھنا، میرے مسلک سے اس کتاب کا تعلق نہیں ہے. اللہ کے رسول آپ پہ سلام ہو. پیغمبر اکرم نے جواب دیا اور کھڑے ہوئے تعظیم کے لیے. مذاق نہیں ہے، تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے. اور کہا آپ نے کیسے زحمت کی؟ پھر بیٹھ گئے. کہا آپ نے کیسے زحمت کی؟ کہا یا رسول اللہ کبھی کبھی کچھ مسئلے درپیش ہو جاتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ چل کے آپ سے پوچھوں. تو کچھ مسئلے ہیں جو آپ سے دریافت کرنے ہیں. گود میں حسن بیٹھا تھا. کہا اس سے پوچھ لیجئے. کہا اس سے پوچھ لیجئے. کہا بہتر ہے یا رسول اللہ. صاحبزادے آؤ. حسن کا ہاتھ تھاما، گوشے مسجد میں لے گئے اور لے جانے کے بعد کچھ باتیں کی. کافی دیر تک بچہ جواب دیتا رہا. واپس لائے، رسول کی گود میں بٹھا دیا. کہا یا رسول اللہ اب مجھے اجازت دیجیے. کہا آپ مطمئن ہو گئے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. دیکھیے خدا کی قسم اگر معلوم نہ ہو کہ یہ ہے کون تو جملہ تو خود اسٹیٹس بتلا رہا ہے. رسول پوچھ رہے ہیں کہ آپ مطمئن ہو گئے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں مطمئن ہو گیا، اب مجھے آپ اجازت دیجیے. رسول پھر اٹھے، انہوں نے خدا حافظ کہا، وہ چلے گئے. ٹھیک چلے گئے نا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تھے کون؟ بھائی مدینہ کوئی کاسموپولیٹن سٹی تو نہیں تھا نا، چھوٹا تھا شہر، سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. یہ کون آ گیا جس کے لیے رسول کھڑے ہو رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ تھے کون؟ یہ تھے کون؟ کہا کہ بھائی یہ خضر تھے.